السلام علیکم۔ ناول لمس جنون رائٹر زویا علی شاہ کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچے، تم مجھے کس کام پر لگا دیتی ہو؟ بھائی پلیز پلیز پلیز، کیا آپ میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ مرحا بچے، میں تمہارے سب کام کر دیا کروں گا، مگر یہ تم مجھ سے ناولوں والا کام مت کروایا کرو۔ اب میں جا کر بولوں کہ مجھے کون سا ناول چاہیے؟ یار میں نام بھول جاتا ہوں۔ اپنے اچھے خاصے بزنس مین بھائی کو کن کاموں میں ڈال دیتی ہو مرحا؟ بھائی بس آپ نے جا کر اتنا ہی تو بولنا ہے کہ مجھے آب حیات ناول بک چاہیے۔ کون سی حیات؟ رومان شاہ اپنی چھوٹی بہن مرحا کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آب حیات پیر کامل کا سیزن 2 ہے۔ مرحا رومان شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے وہ رومان شاہ سے خوب اپنے نخرے اٹھواتی۔ مرحا کو رومان شاہ نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد بہت ہی لاڈ سے رکھا تھا تاکہ اسے کبھی بھی اپنے بابا کی کمی محسوس نہ ہو۔ مرحا بہت ہی معصوم اور شائع سی لڑکی تھی۔ اوپر سے رومان شاہ کا اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہت زیادہ پوزیسو رہنے کی وجہ سے مرحا زیادہ لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں تھی۔ مرحا بہت ہی کم گھر سے باہر جاتی، ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی پابندی آئی تھی، مرحا خود بھی گھر سے باہر جانا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اوپر سے رومان شاہ کا مزاج بھی اس طرح کا تھا کہ اسے لڑکیوں کا فضول میں باہر بازاروں میں گھومنا اور سج سنور کر باہر نکلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مرحا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی کے مزاج سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے جو کچھ بھی منگوانا ہوتا وہ اپنی امی سے کہہ کر منگوا لیتی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں نوکر چاکر موجود تھے۔ رومان شاہ کسی بھی چیز کی کمی اپنی ماں اور بہن کو نہیں ہونے دیتا تھا، مگر بس اس کے کچھ رول اور دائرے تھے جن کو اس کی ماں اور بہن بھی کراس نہیں کرتی تھیں۔ مرحا گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر وقت ناول پڑھنے میں ہی گزار دیتی تھی۔ وہ ناولوں کی بہت بڑی دیوانی تھی۔ مرحا کا سب سے فیورٹ کام تھا ناول پڑھنا، اور اس کے لیے اس نے بہت نالج اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ہر نئی آنے والی ناول بک کو اس نے خرید کر ضرور اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا۔ سب ناول کی بک اور ناول اپنے پاس اس لیے سنبھال کے رکھتی تھی کیونکہ وہ ناول کے کرداروں کو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق جب ناول اس سے دور جاتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ان ناول کے کریکٹر بھی اس سے دور چلے گئے ہیں، اگر وہ اس کے پاس محفوظ ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ سب کریکٹر اس کے پاس ارد گرد موجود ہیں۔ اکثر مرحا کی امی اس بات پر ناراض ہو کر کہتی تھی کہ تم نے ایک دن ناول پڑھ پڑھ کر مرحا پاگل ہو جانا ہے، بس کر دیا کرو، گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی آ کر دیکھ لیا کرو۔ مگر مرحا اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی، تو وہ ناول پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سے ضد کر کے ناول منگوا لیتی، مگر گھر کے کام میں تو اس کا بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہاں پر تو صرف اس کی امی کا حکم چلتا تھا۔ اس کی امی کے کہنے کے مطابق لڑکیوں کو گھر کے کام آنے چاہیے، اس لیے اکثر مرحا کی امی سے گھر کے کام سکھاتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ مرحا بیچاری مجرموں کی طرح اپنی ماں کے ڈر سے گھر کے کاموں کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ مرحا کی ماں زیادہ تر ڈرائیور کے ساتھ جا کر مرحا کے لیے شاپنگ خود ہی کرتی تھی، مگر مرحا کی ماں ناول وغیرہ لانے سے صاف انکار کر دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھ سے یہ الٹے سیدھے کام مت کروایا کرو، میں اس عمر تمہیں ناول وغیرہ لا کر نہیں دے سکتی، اس طرح کے شوق اپنے بھائی سے پورے کروایا کرو۔ اس لیے آج مرحا نے صبح سے کوئی 20 بار فون کر کے رومان کو یہ یاد کروایا تھا کہ آتے ہوئے اس کے لیے ناول بک ضرور لے کر آئیں۔ جب سے آب حیات کا کی بک کی صورت میں آیا تھا، مرحا نے رومان شاہ کی جان کھائی ہوئی تھی کہ اسے وہ کامل کا سیزن 2 ضرور لا کر دے۔ آ رہی ہوں یار، آ رہی ہوں، میں مال کے اندر پہنچ گئی ہوں، بس بریک پر اپنے پیر رکھو۔ میرو اپنے کان سے فون لگائے ہوئے مال کے اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ آہ، اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ میرو اپنی بہت سے فون پر بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ ہی نہیں سکی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، سیدھا آ کر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سینے سے ٹکرائی تھی اور اب فون ہاتھ سے نیچے گرنے پر غصے سے فون کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے رومان شاہ پر چلا رہی تھی۔ میرے خیال سے اندھا میں نہیں تم ہو، آنکھیں تمہیں کھول کر چلنا چاہیے، میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، چل کر تم آ رہی تھی۔ اس شخص نے اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ الفاظ ادا کیے کہ میرو اس کی شکل دیکھے بنا نہیں رہ سکی۔
اس کے بولنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ خود کو ایٹم بم سمجھنے والی میرب کے کانوں کو وہ آواز بھائی تھی، مگر جب اس کی طرف نظر اٹھی تو میرب کچھ دیر کے لیے تو اسٹل ہو گئی تھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اس کی آواز سے کہیں زیادہ اتنی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ کسی کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھنے والی میرب ملک سٹل کھڑے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فل بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ کے اندر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑے ہوئے بڑی اکڑ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے سلکی بلیک بال جن کو جیل سے سیٹ کر رکھا تھا اور کھلتا ہوا گورا رنگ، اس پر ماڈرن داڑھی، اکڑی ہوئی اونچی ناک، سور کسی کی جان نکال لینے والی غصے سے بھری ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ، کسرتی چھاتی جو کھلے ہوئے 2 بٹنوں سے چھلک رہی تھی، اکڑو مزاج جو اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، رومان شاہ میرب کے آگے ہاتھ لہلاتے ہوئے بولا۔ جی تو میں سن رہی ہوں، میرب واپس ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ اگر سن رہی تھی تو پھر بولنے کی زحمت بھی کر لو، تم یہ اندھوں کی طرح بھاگ کر مال کے اندر کیوں داخل ہو رہی تھی؟ کیا باہر جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ رومان شاہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یار کہاں رہ گئی تھی تم؟ میرب کی فرینڈز دور سے میرب کو دیکھتی ہوئی میرب کی طرف پاس آ کر بولی۔ کہیں نہیں یار، بس گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرب کی نظریں ابھی بھی رومان شاہ پر تھیں، مگر میرب کی فرینڈز کو دیکھ کر رومان شاہ واپس اپنے فون پر بات کرتا ہوا مال کے اندر چلا گیا۔ ہیلو مس، کہاں گم ہو؟ میرب کی فرینڈ صبا میرب کے آگے ہاتھ لہلاتے ہوئے۔ کیا بات ہے میرب ملک، کون خوش نصیب ہے جسے آج میرب کی نظروں نے شرف بخشا ہے؟ صبا اور سارا میرب کی ٹانگ کھینچ رہی تھیں۔ ہائے یار، وہ چیز ہی ایسی تھی کہ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں سے ابھی رومان شاہ گزر کر گیا تھا۔ میرب چلو یار، تجھے تو ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا۔ صبا میرب کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی گھبراہٹ اور ٹینشن دکھا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میرب نے صبا کو منہ بند کرنے کو کہا تھا۔ نہیں یار میرب، ہمیں تو سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ یہ سورج آج کس طرف سے نکلا ہے؟ جو میرب کو کوئی لڑکا اچھا لگا ہے، تم تو ہر لڑکے میں کیڑے نکالتی رہتی ہو۔ ہمیں تو لگا کہ تمہارے لیے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جسے تم پسند کرو گی، مگر یار تم نے روئے زمین پر ہی کسی لڑکے کو دیکھنے لائق بول دیا ہے۔ دیکھنا تو پڑے گا، سچ میں اس بندے میں کوئی خاص بات تو ہوگی جو وہ بندہ میرب کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا ہے۔ صبا تم اپنا منہ بند کرو اور چلو ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں جس کام کے لیے ہم مال آئے ہیں۔ میرب اپنے تاثرات ان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سچ وہی تھا جو صبا اور سارا بول رہی تھیں۔ میرب نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شاپنگ کی اور ان کو بھی کروائی، مگر میرب کے دماغ میں رومان شاہ ہی چل رہا تھا۔ میرب کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے اتنے خوبصورت احساسات محسوس کیے تھے، اور اس کی پرسنالٹی تو میرب کے دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب بظاہر تو اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، مگر خیالوں میں رومان شاہ کو ہی لیے ہوئے گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری کو اپنی آفس روم میں بلایا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ یس کم ان دلاور، آج میری کوئی خاص میٹنگ تو نہیں ہے سر؟ آج آپ کی مسٹر ملک کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اف، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ رومان شاہ آج جلد اپنے گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ رات کو ٹائم سے گھر آئے گا اور ان کے ساتھ ڈنر کرے گا۔ رومان شاہ نے چھوٹی سی عمر میں اپنا بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا تھا، یہ اس کی دن رات کی محنت کا ثبوت تھا۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جس کی وجہ سے رومان شاہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ رومان شاہ اس اونچائی کا نام تھا جس پر جانے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس محنت میں رومان شاہ اپنی ماں اور بہن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی شکایت اکثر اس کی ماں کرتی تھی۔
آج اس نے سوچا تھا کہ آج وہ گھر جلدی جائے گا، جیسا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وعدہ بھی کر آیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ اکٹھے کھائیں گے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج مسٹر ملک کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، جہاں پر بہت سارے ممبران اکٹھے ہونے والے تھے۔ ملک کے گھر ایک چھوٹی سی گیدرنگ پارٹی تھی اور وہیں پر بہت ساری ڈیلز سائن ہونی تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ڈیل کافی امپورٹنٹ تھی، اس لیے جانا بہت ضروری تھا۔ اب رومان شاہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماما کو کیا کہے گا۔ ٹھیک ہے دلاور، تم جا سکتے ہو، رومان شاہ دلاور کو بھیج کر اپنی ماں کو فون ملانے لگا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹی، تم نے فون اٹھایا ہے؟ امی کدھر ہیں؟ امی کچن میں ہیں۔ آپ نے آج جلدی آنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے امی نے پورے گھر کے ملازموں کو جدوجہد میں لگایا ہوا ہے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی پسند کے سارے کھانے بننے چاہئیں، اور خود بھی ہٹلر بن کر ان کے سر پر کھڑی ہوئی ہیں۔ مرحا نے پورے دن کی رپورٹ رومان شاہ تک پہنچائی۔ مرحا، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا؟ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ امی صبح سے لگی ہوئی ہیں رات کے ڈنر کی تیاری کرنے کے لیے، اور آپ نے کتنے مزے سے کہہ دیا کہ آج رات کو لیٹ آئیں گے۔ مرحا بچے، مجھے پتہ ہے، مگر میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ ہوتی تو میں چھوڑ کر آ جاتا۔ بھائی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ امی سے ہی بات کریں۔ مرحا پلیز تھوڑی سی ہیلپ کر دو، تم امی کو سمجھا دو پلیز۔ سوری بھائی، میرے پاس تو اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ ویسے بھی امی کو یہ بولنے کا مطلب ہے جو یہ نیوز امی کو سنائے گا، امی اپنے غصے کے بم اسی کے اوپر پھوڑیں گی۔ مرحا آرام سے سارے مسئلے کے بیچ میں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ مرحا کی بچی، جب تمہیں کوئی بھی حیا چاہیے ہو تو پھر مجھے فون کر کے مت بولنا، میں بالکل نہیں لے کر آؤں گا۔ بھائی آب حیات، مرحا اپنے ناول بک کا نام خراب ہوتے سن کر چیخی۔ بھائی، میں امی سے کیا کہوں گی؟ امی میرے کہنے سے کون سا سمجھنے والی ہیں، آپ خود ہی بات کر لیں۔ مرحا، رومان کا فون ہے۔ مرحا کی ماں کچن سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی تو صوفے پر بیٹھے ہوئے مرحا کو بات کرتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ رومان سے ہی بات کر رہی ہے، کیونکہ مرحا اتنا چیخ کر صرف اپنے بھائی سے ہی بات کرتی تھی۔ مرحا کی کوئی خاص دوستیں بھی نہیں تھیں، اس لیے فون پر اس کا انداز سمجھتے ہوئے مرحا کی ماں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ جی امی، بھائی کا فون ہے، یہ لیں بات کریں۔ مرحا اپنی جان چھڑوا کر فون اپنی ماں کو تھماتے ہوئے اپنے روم چلی گئی۔ کیوں نہ جا کر اس سے بہت ضروری کام کرنا تھا، اور وہ ضروری کام تھا ناول پڑھنا۔ مرحا کی ماں نے صبح سے مرحا کو روم میں نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ آج رومان شاہ گھر کھانے کے لیے رات کو جلدی آنے والا تھا، جو کبھی مہینوں میں ایک آدھی بار ہی ہوتا تھا۔ امی آئی ایم سوری، میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ اصل میں میری ایک ضروری میٹنگ تھی، مجھے یاد نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا، رومان شاہ شرمندگی والے انداز سے بول رہا تھا۔ رومان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، اور آپ ہیں کہ آرام سے بول دیا کہ میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ امی جان، اصل میں مجھے میٹنگ یاد نہیں تھی، اور میٹنگ بہت ضروری ہے، نہیں تو میں آ جاتا۔ رومان، مجھے نہیں پتا، تم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب گھر آؤ گے میں اور مرحا تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماں، ماڈن ہو گیا، میں میٹنگ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اوکے ماں، ڈن ہو گیا، میں میٹنگ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، آپ کے ساتھ اگر ہی کھانا کھاؤں گا، مگر پلیز آپ اور مرحا کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لینا، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو اپنی بی پی کی دوائی لینی ہوتی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا کھانا کھا لینا اور دوائی بھی کھا لینا۔ اگر آپ کے بھوکے رہنے سے شوگر پڑی تو پھر آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جانا ہے۔ رومان شاہ کو اپنی ماں کی صحت کی بہت فکر تھی، ویسے بھی اس کے عزیز خونی رشتوں میں صرف اس کی ایک بہن اور ماں ہی تو تھیں، اس لیے وہ ان دونوں کی جان کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی امی جان کو پیار سے سمجھا کر تسلی دیتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے ملک ہاؤس کی طرف نکل آیا، جہاں پر آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہاں پر کافی سارے ڈیلرز
فائنل ہونے والی تھی، جن میں سے ایک ڈیل رومان شاہ کی تھی۔ یہ ڈیل رومان شاہ کے لیے بھی بہت ضروری تھی۔ آج کی ڈیل سائن کر کے رومان شاہ کا بزنس جس بلندی پر آج تھا، اس سے 4 گنا اوپر جانے والا تھا۔ اس لیے رومان شاہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ یار اب تم لوگ فون بند کرو، مجھے نہانا ہے۔ میرا پچھلے 4 گھنٹے سے اپنی فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کال پر گپیں مارتے ہوئے اب میرب ان کو فون بند کرنے کا بول رہی تھی، کیونکہ اب اسے پتہ تھا کہ اس کی ماما آئیں گی اور میرب کو خوب ڈانٹ لگائیں گی، کیونکہ وہ کافی بار میرب کو نیچے بلا چکی تھی کھانے کے لیے۔ میرب یار بعد میں نہا لینا، ابھی کون سا تم نے کہیں جانا ہے؟ صبا میرب کو ابھی اور بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، کیونکہ ان سب میں گپ شپ کی جان میرب ہی تھی، اس لیے فرینڈز ہمیشہ میرب کو پارٹی کی جان کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ نہیں یار اب اور دیر نہیں کر سکتی نا، ماما بہت ناراض ہوں گی، ان کو بہت گندا لگتا ہے کالج سے گھر آ کر جب میں یونیفارم چینج نہیں کرتی، اور اگر ماما روم میں آ گئیں تو قسم سے بڑی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ میرب اپنے فرینڈ سے جان چھڑواتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہوگی۔ ملک زبیر کے گھر میں آج ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، جہاں پر بہت سارے بزنس مین جمع ہونے والے تھے، اور یہاں پر کافی ساری ڈیلز تھی جو ان لوگوں نے آپس میں سائن کرنی تھی۔ یہاں پر آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا جس کا ملک زبیر بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ وہ نام تھا رومان شاہ، جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا بزنس کھڑا کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا بہت مضبوط مقام بنایا تھا۔ اس کا بزنس کی دنیا میں کام کرنے کا سٹائل اتنا منفرد اور یونیک تھا کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین اس سے ملنے کی خواہش کرتے تھے۔ دیکھنے میں یہ 30 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کا تجربہ اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھا۔ آج ملک زبیر جو سب سے بڑی ڈیل تھی وہ رومان شاہ کے ساتھ ہونے والی تھی، جس کو سائن کر کے ملک زبیر بہت عرصے سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کافی سارے لوگ آ چکے تھے، مگر ملک زبیر کی نظریں رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویلکم مائی ہوم۔ ملک زبیر نے جیسے ہی رومان شاہ کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بہت پرجوش انداز سے رومان شاہ کا ویلکم کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ ملک زبیر کا گارڈن ایریا بے حد ہی وسیع اور خوبصورت تھا، اس لیے ملک زبیر نے آج کی گیدرنگ کا ارینجمنٹ گارڈن ایریا میں کیا تھا۔ پارٹی میں اور سب لوگ آپس میں گپ شپ کرنے کے بعد کھانے کا دورہ شروع ہو گیا، مگر رومان شاہ کھانے میں انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ اسے گھر جا کر اپنی پیاری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا تھا، جو انہوں نے رومان شاہ کے لیے بہت محبت سے تیار کروایا تھا۔ رومان شاہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ملک زبیر رومان شاہ کو کھانا نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر باقی مہمانوں کو پوچھتے ہوئے آ کر رومان شاہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ملک صاحب ریلی سوری، مگر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس کا ریزن ہے میری امی جان، کیونکہ میری امی جان نے میرے لیے بہت ہی شاندار ڈنر پلان کیا ہوا ہے، اور اگر میں وہ ڈنر نہیں کروں گا تو میری امی جان کے ساتھ ساتھ میرا خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو ناراض کرنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ میری سپوزیشن کو سمجھیں گے۔ رومان شاہ ملک زبیر سے معذرت کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ رومان شاہ اب آپ نے دلیل ہی ایسی دی کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں، کیونکہ میں کسی بھی صورت آپ کی ماں جی کو تو ناراض نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ کو ڈرنک تو لینی پڑے گی۔ نو، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ملک زبیر نے حیرانگی کے ساتھ رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں رومان شاہ؟ ملک صاحب قسم سے میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ سچ رومان شاہ آپ جیسا شخص ڈرنک نہیں کرتا؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر۔ کیوں اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ میری پیاری امی جان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے اور حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے اپنی پیاری امی جان کی تربیت کی تعریف کر رہا تھا۔ ویری گڈ،
تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی ماں جی نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آپ کی ملک زبیر رومان شاہ کی ماں کی تربیت کو سراہتے ہوئے بولے۔ چلیں، آپ کی امی جان نے کولڈ ڈرنک پینے کی اجازت تو دی ہوگی، یا پھر آپ ہمارے گھر سے کچھ کھانا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں ملک صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ شرمندہ مت کریں، میں کولڈ ڈرنک لے لیتا ہوں۔ ملک زبیر نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ کولڈ ڈرنک لے کر آیا، مگر بیچارے کا پیر ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کولڈ ڈرنک رومان شاہ کے اوپر گر گئی۔ ویٹر بیچارہ ڈر کے مارے بہت گھبرا گیا اور سوری بولنے لگا۔ ملک زبیر نے بھی تھوڑا غصے سے کہا کہ ذرا دیکھ کر چلا کریں، آپ نے ہمارے مہمان کے سب کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ مگر رومان شاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ اٹ واز کہ رومان شاہ، آپ ایک کام کریں، میرے روم میں جا کر آپ چینج کر لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ رومان شاہ ملک کے گھر کے اندر جا کر چینج کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ نہیں رومان شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے کیوں گھر جائیں گے؟ ہمیں مزید شرمندہ مت کریں۔ ایک تو آپ نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا، اوپر سے آپ خراب کپڑے لے کر گھر جا رہے ہیں۔ اتنا خراب ہم امپریشن مت گھر لے کر جائیں ہمارا۔ ملک زبیر شرمندہ سا ہوتے ہوئے بولا، اوکے، مجھے چینج تو نہیں کرنے، مگر میں جا کر اس کو صاف کر لیتا ہوں۔ رومان شاہ ملک زبیر کے بہت کہنے پر ملک زبیر کے روم کی طرف چل دیا۔ ملک زبیر نے بہت کہا کہ وہ ساتھ چلتا ہے، مگر اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ مہمانوں کے پاس رہیں۔ ملک زبیر کے کہنے کے مطابق اوپر سیڑھیاں چڑھ کر رائٹ سائڈ والے روم میں جانا تھا۔ وہ روم ملک زبیر کا تھا۔ اوپر رائٹ سائڈ پر 2 کمرے تھے۔ اب زبیر نے کون سا کمرہ بتایا تھا رومان شاہ یہ بھول گیا تھا۔ رومان شاہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رائٹ سائڈ والے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، روم کا دروازہ بند کر دیا۔ روم کے اندر داخل ہو کر رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر پورے روم کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ رومان شاہ روم کو بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر یہ کس طرح کا روم سیٹ کیا ہے؟ ملک نے رومان شاہ حیرانگی کے ساتھ اپنے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پورے روم میں پنک کلر کا ڈیزائننگ کی ہوئی تھی۔ روم کی ایک دیوار پر پینٹنگ سے ڈیزائننگ کر کے فلاورز اور کچھ تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے اوپر ٹیڈی بیئر جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، اور بھی کچھ اس طرح کی باربی ڈول وغیرہ ٹیبل پر سجا کر رکھی ہوئی تھی۔ رومان شاہ بہت حیرانی کے ساتھ کھڑا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں اپنی کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رومان شاہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ ملک زبیر کی چوائس پر اچانک سے شرٹ اتارتے ہوئے رومان شاہ کے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ غلط روم میں تو نہیں آ گیا، کیونکہ رائٹ سائڈ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ، اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔